چلو گے ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے عام مہینوں میں. اور اگر گھر پر جا کر سو گئے نیکیوں کا اکاؤنٹ بند ہو گیا. لیکن ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر سو جاتا, سو گیا, ہم تو سوتے ہیں لیکن رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ایسے نہیں سویا ہے, روزہ رکھ کر سویا, اس نے روزہ رکھا ہے میرے لیے, یہ تو رک گیا نیکیوں کرنے سے لیکن تم مت رکنا, جس نے مجھ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے اور آرام بھی کر رہا ہے تو روزدار بن کر آرام کر رہا ہے, بھلے ہی یہ سوتے رہے تم مت رکنا, جتنی سانس یہ لیتا رہے گا جب تک سوتا رہے گا اس کے نام اعمال میں تم نیکیاں عطا فرماتے رہے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر جب نیکیاں ملتے جائیں گی, خوب نیکیاں ملیں گی تو رب فرماتا ہے بندوں توبہ کرنے کے کچھ راستے میں نے بتائے ہیں, آنسوؤں سے گناہوں کے داغ کو مٹا لو. اگر آنسو نہیں نکلتے نیکیاں کرتے جاؤ, تم نیکیاں کرتے رہو گے, ایسا رزلٹ نکلے گا کہ خود قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. خوب نیکی کمائیں تاکہ نام اعمال میں سے گناہ مٹ جائے. کوشش کرو گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیغمبر قرآن مقدس کی دوسرے پارے سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا. یہ آیت مبارکہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے, کتنے پارے میں؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اتنے چیپٹر ہو چکے ہیں, اتنے چیپٹر ہیں, اگر کچھ سمجھانا ہے تو فوراً کہتے ہیں دا ہولی قرآن آلمائٹی اللہ سے ان چیپٹر نمبر دس. اتنے چیپٹر ہیں کہ انگلش میں ہر جگہ ہمیں چیپٹر پیش کرتے ہیں. میرے پیارے آقا کی پیغمبروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا انہیں قرآن مقدس کا وہ چیپٹر کیوں نہیں نظر آتا جس کو ایمان والے سورہ آل عمران کے نام سے جانتے ہیں. اس میں رب نے فرمایا اگر تم مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو رب نے فرما دیا مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرنا ہے تو تمہیں کوٹ ٹائی پینٹ یا انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو ان کو یہ چیپٹر بھی دکھا دو جس میں رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو, تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کرنے لگ جاؤں. کیسا چیپٹر؟ ہر چیپٹر ہمیں دکھاتے ہیں, یہ چیپٹر کیوں نہیں دکھتا بتائیے؟ جو حضور کی اتباع کرے گا کیا وہ کوٹ اور ٹائی پینٹ پہنے گا؟ کیا وہ عیسائیوں کے طریقے کو اپنائے گا؟ الحمدللہ ہمارے علماء آتے ہیں جمعہ میں تو جبہ پہنتے ہیں, سر پر امامہ شریف پہنتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہم جارج بش کے غلام نہیں, ہم غلام ہیں تو سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں, ہم خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں, اور ہمارے گلے میں کسی عیسائی کا پٹا نہیں بلکہ الحمدللہ کچھ عقیدہ سنیوں کے گلے میں سرکار غوث اعظم کا پٹا ڈلا ہے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر ہمارے علماء آتے ہیں, لوگ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ آنے والا عاشق رسول آ رہا ہے, اور یہاں کوئی بیان کرنے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے مائک کے مائیکل چرچ سے کوئی پادری آ رہا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیغمبر لوگوں کو یہ آیت کیوں نہیں دکھتی؟ زبان سے کہتے ہو کہ ہم اسلام کے ماننے والے, اور لباس دیکھو تو بالکل امریکہ والا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, جب کبھی امریکہ جاتے ہیں تو کیا وہ کوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں؟ نہیں, وہ سکھ ہیں اس لیے اپنے سر کی پگڑی کی حفاظت کرتے ہیں, بالکل وہی کلچرل اپنا کے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پہلی بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ علم کو حاصل کیا جائے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ لوگ آپ کے سامنے کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج یہی ہے کہ قرآن مقدس میں روزوں کے تعلق سے کہا ہے, اسی لیے میں نے آیت بتائی کہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے. روزہ کس پر فرض کیا گیا؟ دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, اللہ نے سب پر نہیں روزہ فرض کیا. اللہ نے ان پر روزہ فرض کیا جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ, نبی کا غلام اور ایمان والا کہتے ہیں. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں اپنے حبیب کا غلام اور اپنا بندہ بنایا. تو اے مسلمانوں بات کلیئر کٹ ہو گئی کہ اللہ نے کسی اور پر نہیں, الحمدللہ ہم ایمان والوں پر روزہ فرض کیا. اب یہاں پر ایک سوال اٹھا, کیا روزہ صرف میرے آقا علیہ السلام کی امت پر فرض کیا
تو رب نے فرمایا کہ رب تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، یہ بدگمانی مت کرنا، یہ شیطانی وسوسات اپنے دماغ میں مت لانا کہ روزہ صرف تم پر فرض کیا۔ رب نے آگے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے قبل والوں پر، پہلوں پر فرض کیا۔ میرے پیارے آقا کی پیغمبر و روایت میں ملتا ہے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی امت پر روزہ فرض کیا گیا۔ کسی پر قمری مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے فرض تھے، کسی نے محرم شریف کی 10ویں کا روزہ رکھا، کسی نے 1، 2، 3 کا روزہ رکھا۔ بہرحال جتنے انبیاء کرام آئے ان کی امت پر روزہ فرض تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض فرمایا۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ماہ رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ ہے کہ یہ مہینے تیاری آقا ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر کرتے۔ آپ اور ہم کہیں سفر پر جانے والے ہوتے تو ہم 90 دن پہلے تیاری کرتے کہ اگر 90 دن پہلے ٹکٹ نہیں نکالا تو تتکال کا فائن کرنا پڑے گا، زیادہ ٹکٹ کا پیڈ کرنا پڑے گا، مجھے ٹکٹ نہیں ملے گی۔ ہم پہلے سے کس سفر کی تیاری کرتے ہیں، تو آقا نے بھی سفر کی تیاری کی، لیکن وہ سفر انسان کو، بندے مومن کو اپنے شہر سے اپنے گاؤں تک نہیں پہنچاتا، بلکہ آقا نے ایک ایسے سفر کی تیاری کی کہ جب بندہ یہ سفر کرتا ہے تو اپنے مولا کی بارگاہ تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ آقا رجب کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما ماہ رجب اور ماہ شعبان میں، اور انہی برکتوں کے ساتھ پہنچا دے ہمیں ماہ رمضان۔ میرے پیارے آقا کے پیدل وہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہونے والا۔ آپ دیکھیں کہ ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے، اگر 29 کو چاند دکھ گیا تو پیر کی رات سے ہی تراویح ہوگی، اور جانتے ہیں چاند کو لے کر آج مارکیٹ میں کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں گزشتہ سال کی بات ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں پر رات میں 12 بجے تراویح ہوئی، کہیں پر 1 بجے تراویح ہوئی، اور کچھ لوگوں نے فون پر ہی SMS کے ذریعے سن لیا اور مسجد میں تراویح پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر و شریعت کے اپنے کچھ مسئلے ہیں، ان مسئلوں کی روشنی میں اگر کسی نے چاند دیکھا ہے، مثال کے طور پر شریعت میں کس کی گواہی مانی جاتی ہے؟ جو متشرع ہو، نماز کا پابند ہو، چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجایا ہوا، اگر ایسا شخص گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا، ایسے 2 شخص گواہی دے تو ان کی بات کو مانا جائے گا۔ آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، فون آتا ہے ہمارے یہاں ناسک میں چاند دکھ گیا، سنگم نیر میں چاند دکھ گیا، مالیگاؤں میں دکھ گیا، بمبئی میں دکھا کے نہیں، اچھا وہاں چاند دکھ گیا، کوئی بات نہیں، لوگوں نے یہاں پر بھی تراویح کی نماز شروع کر دی۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اس وقت ممبئی کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ گجرات فون کریں کہ یار بامبے میں بارش ہو رہی ہے، تمہارے یہاں ہو رہی ہے، تو وہ کیا کہیں گے نہیں ہو رہی۔ تو آپ یہاں بارش میں چھتری لے کر نکلتے ہو، تو یہاں بارش ہو رہی ہے تو کیا گجرات والے بھی چھتری لے کر نکلیں گے؟ نہیں۔ تو وہاں چاند دکھا ہے تو وہاں والے تراویح کی نماز پڑھیں، وہاں چاند دکھا ہے تو وہاں والے روزہ رکھنا شروع کریں۔ اگر شریعت نے جو دائرہ مقرر کیا، اگر ہمارے دائرے میں چاند دکھ گیا اور وہاں نے اعلان کیا تو ہم بھی تراویح پڑھیں گے۔ آج بڑا ترقی یافتہ دور ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا، وہاں تراویح ہو گئی یہاں نہیں ہو رہی۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، بادلوں کا موسم ہے، آقا فرماتے ہیں 29 کو چاند دیکھو، اگر دکھ گیا تو آپ جو ہے یا تو اختیار کر لو اور ماہ رمضان شروع ہونے والا تو تراویح پڑھ لو، لیکن 29 کو چاند نہیں ہوا تو آقا فرماتے ہیں 30 کی گنتی پوری کرو۔ آج ناسک میں چاند دکھ گیا تو یہاں پر تراویح شروع ہو گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ناسک میں اگر بارش آتی ہے تو آپ یہاں پر چھتری لے کر نکلتے ہو؟ میں آپ کو بتاؤں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کل عصر کی نماز پڑھ کر نکلے اور کوئی آپ کا جان پہچان والا ویسٹ بنگال میں یا کلکتہ میں وہ فون کرے کہ یار میں ابھی عصر پڑھ کر آیا ہوں، تو کہاں ہے؟ تو وہ کہے گا میں تو ابھی مغرب پڑھ کر نکلا، سورج یہاں کچھ پوزیشن پر ہے اور وہاں کچھ پوزیشن پر۔ اگر آپ نے فون کیا ماہ رمضان المبارک میں کہ میں ابھی عصر پڑھ کر نکلا، تو کیا کر رہا ہے؟ تو آپ کا دوست کہے گا میں تو کلکتہ میں افطاری کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے وہاں وقت ہو گیا، چلو میں بھی یہاں افطاری کر لوں۔ آپ کا روزہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو چاند کا بھی مسئلہ اپنی جگہ،
اگر وہاں چاند دکھ گیا، اگر شریعت کے دائرے میں شریعت نے جو لمٹ رکھی ہے کہ اس لمٹ کے اندر اگر چاند دکھ گیا اور اس شخص نے آ کر گواہی دی کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اگر وہ متشرع رہا تو اس کی گواہی مانی جائے گی اور پھر تراویح کی نماز پڑھی جائے گی یا عید کی نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو چاند نہیں دکھا منڈے کو تو آپ کو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتظار کریں، مسجد میں سے اعلان ہوگا اور الحمدللہ سنی ہلال کمیٹی بن چکی ہے، سنی ہلال کمیٹی بن چکی ہے، تو وہ کمیٹی میں علماء بیٹھتے ہیں اور جانتے ہیں قرآن مقدس میں رب نے فرمایا اگر کسی سے کچھ سوال پوچھنا، آج دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ کارخانے میں جا کر پوچھتے ہیں کہ یار یہ انگوٹھا چومنا جائز ہے کہ نہیں، کارخانے میں تو جا کر پوچھنا چاہیے کہ اس طریقے کا بٹن لگانا صحیح ہے کہ نہیں، اس طریقے کی سلائی، کارخانے والے سے یہ چیزیں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو رب فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے۔ آپ وہ ماسٹر ہے کٹنگ والا، تم اس سے پوچھو گے کہ قبر کو ایسا چومنا جائز ہے کہ نہیں تو وہ کیا کہے گا؟ پان والے سے پوچھتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت ہوتی ہے یا 4 رکعت، پان والے سے پوچھنا چاہیے تمباکو کھانا جائز ہے کہ نہیں، تمباکو کھانے سے کینسر ہوتا ہے کہ نہیں، لوگ پان والے سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو فجر بعد آئیں، ظہر بعد آئیں، کوئی بھی وقت آئیں، ہمارے علماء کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بھی آپ آؤ گے آپ کو شریعت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جانتے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عابد کے جواب میں اور ایک عالم کے جواب میں کیا فرق ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک مرتبہ شیطان کا دربار لگا ہوا تھا، جب بھی شیطان شام کا وقت ہوتا ہے لائن لگاتے ہیں اس کے سامنے اس کے چیلے چپاٹے، وہ دن بھر سب سے پوچھتا ہے بتا تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ ایک شیطان سامنے آیا جو شیطانوں کا سردار تھا، اس نے پوچھا آج تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک مسلمان کو معاذ اللہ نماز جاتے جاتے دنیا کی محبت روزی روزگار میں ایسا الجھایا کہ اس وہ مسلمان میرے جال میں پھنس گیا اور معاذ اللہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تم سائڈ میں ہٹو، دوسرا آیا، دوسرے سے بلا کر پوچھا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک انسان کو بت کے آگے جھکا دیا۔ کہا بازو میں ہٹو، تیسرا آیا، تیسرے سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا میں نے ایک مسلمان سے اس کے ماں باپ کو معاذ اللہ گالی کھلوا دی۔ شیطان ایک ایک کر کر پوچھتے رہا، کسی نے کہا میں نے شراب پلوا دی، کسی نے کہا میں نے جوا کھلوا دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخر میں سب سے ایک بہت چھوٹا شیطان تھا، شیطان نے اس کو بلایا تو دکھنے میں بہت چھوٹا ہے، تیری عمر بہت چھوٹی ہے، شاید کارنامہ بھی بہت چھوٹا ہوگا، بتا تو صحیح تو نے کیا کیا؟ جانتے اس چھوٹے سے شیطان نے بڑے پیارے انداز، بڑے آسان انداز میں کہا کہ میں نے ایک مسلمان کے بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ اتنا سننا تھا معاذ اللہ کہ شیطان نے اس کو اٹھایا اور ناچنے لگا معاذ اللہ۔ دوسرے شیطان حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے اتنا بڑا بڑا کام کیا، یہ ناچا نہیں، اور آج اس چھوٹے سی شیطان نے ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روکا، میں نے نماز سے روکا اس کو خوشی نہیں ہوئی، میں نے شراب پلوا دی اس کو خوشی نہیں ہوئی، اور ایک بچے کو علم دین سیکھنے سے رکوا دیا اس کو بہت خوشی ہوئی۔ شیطانوں سے رہا نہیں گیا، شیطانوں نے اپنے بادشاہ سے پوچھا ہے ہمارے سردار یہ بچے نے ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روکا تو بہت خوش ہو گیا، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے تجھے خوشی نہیں ملی؟ تو شیطان نے کہا پریکٹیکلی سمجھاؤں گا۔ تمام شیطانوں کو انسانی لبادہ اڑا کر ایک عبادت کرنے والے بندے کے پاس پہنچا۔ عبادت کرنے والا مینس نماز پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا، چاہے وہ جس طریقے کی عبادت، اس کے پاس پہنچا اور شیطان نے کہا کہ عابد صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ عبادت کرنے والے بندے نے کہا ضرور پوچھو، اگر معلوم ہوگا تو میں جواب دوں گا۔ آپ کی توجہ یہاں ہے نا میرے بھائی؟ جو سن رہے ہیں محبت سے کہیں الحمدللہ۔ شیطان نے اپنے جیب میں سے ایک سوئی نکالی اور سوئی نکال کر کہتا ہے یہ سوئی کا ناگا ہے، میں تم سے آسان سا سوال پوچھتا ہوں، کیا اس سوئی کے ناگے کے اندر سے ہاتھی کی دم جا سکتی ہے؟ تو وہ عابد ہنسنے لگا، تم 40 سال کے مرد معلوم دودھ دیتے ہو لیکن تمہارا اوپر کا ڈپارٹمنٹ پورا خالی ہے، ہم ٹھیک سے دھاگا نہیں ڈال پاتے، تم ہاتھی کی دم کی بات کرتے ہو، کہاں سے جائے گی؟ تو شیطان نے اشارے ہی اشارے میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا میرا جال دیکھو میں کیسے پھینکتا ہوں۔ یہ عابد ہے لیکن اس کے پاس نالج اور علم کی دولت نہیں،
पूछने लगा कि कोई भी चाहे तो नहीं जा सकती? आबिद ने कहा कोई भी चाहे तो नहीं जा सकती। शैतान ने पूछा क्या खुदा चाहे तो भी नहीं जा सकती? तो माज़अल्लाह आबिद ने थोड़ी देर सोचा कि हाँ यार इतना छोटा सी तो होल है, मैं धागा नहीं डाल सकता, रस्सी नहीं जा सकती। माज़अल्लाह आबिद ने कहा हाँ खुदा चाहे तो भी हाथी की दुम नहीं जा सकती। शैतान वहां से निकला और कहा ये जिंदगी भर सजदा करता रहेगा, लेकिन इसका अकीदा खुदा के बारे में देखो कैसा था। अब ये सजदा करता रहेगा लेकिन इसके ईमान को मैं बर्बाद कर चुका। शैतान पहुंचा, आओ अब मैं तुम्हें आलिम के पास लेकर चलता हूं। आलिम की बारगाह में पहुंचा, कहा हजरत एक सवाल पूछना। आलिम ने कहा पूछो, जवाब पता होगा, अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई तो दूंगा। शैतान ने सुई निकाली, कहा हजरत ये बताइए कि इस सुई के नागे के अंदर से हाथी की दुम जा सकती है? तो आलिम दीन ने मुस्कुराकर कहा तू बड़ा कम अक्ल जाहिल मालूम देता है, हम ठीक से धागा नहीं डाल सकते, बड़ी डोरी नहीं जा सकती, हाथी की दुम कहां से जा सकती है? शैतान ने कहा कोई भी चाहे तो नहीं। आलिम दीन ने कहा मैं और तुम हम कोई भी चाहे तो नहीं जा सकते। शैतान ने कहा क्या खुदा चाहे तो? इतना सुनना था कि आलिम दीन जलाल में आ गए और फरमाते हैं नादान तू मेरे खुदा की बात करता है, वो तो ऐसा कादिर मुतलक है, उसने बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, उसने आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से माँ हव्वा को पैदा किया है, वो कहे कुन तो फयकुन फौरन हो जाया करता है। अरे तू हाथी के दुम की बात करता है, वो तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, तू हाथी के दुम की बात करता है। अगर मेरा मौला चाहे तो सारी दुनिया को इस नागे में से गुजार सकता है। मेरे आका के पैरजमां शैतान वहां से निकला और अपने साथियों से कहा देखा एक जाहिल का जवाब और एक आलिम का जवाब। जाहिल से पूछोगे कि कब्र पर जाना कैसा, तो वो कहेगा माज़अल्लाह कब्र को तोड़ देना चाहिए, और आलिम से पूछेंगे तो वो कहेगा जरूर जाओ लेकिन कब्र का एहतराम करो। अगर वली की है तो 4 कदम दूर रहकर फातिहा पढ़ो, और अगर आम कब्र वालों आम मुसलमान की कब्र है तो देखकर नसीहत हासिल करो। और आका खुद फरमाते हैं तुम कब्रों की जियारत के लिए जाया करो ताकि तुमको इबरत हासिल हो। हम शब बरात में कब्रिस्तान में गए थे, आम मुसलमान की कब्रों को देखकर पता चलता है इसने दुनिया की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है, आज इसकी कब्र पर आने वाला कोई नहीं है, लेकिन ख्वाजा ने अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है, तो हम भी आते हैं और रोजाना फरिश्ते भी आकर हाजिर किया करते हैं। इसीलिए हमें कब्र की जियारत के लिए कहा गया। मेरे प्यारे आका के प्यारे, अगर कुछ पूछना है तो कुरान ने कहा जाहिल से मत पूछो, किससे पूछो? आलिम से पूछो। बताइए 40 दिन कहीं कोई जाकर आ जाए तो वो आलिम बन जाता? अगर कोई डॉक्टर का काम धंधा छोड़कर कुरान पढ़ने लग जाए तो क्या वो आलिम बन जाता है? लोग डॉक्टर के पास पूछने जाते हैं कि ऐसा चुनना कैसा, और ऐसा डॉक्टर अल्लाह माफ करे ऐलान भी हुआ था कि मक्के के हरम के मौलाना, कहाँ के मौलाना आए थे? हरम के मौलाना। और आप हंसिएगा नहीं, हरम के मौलाना इतने बड़े हरामी, अल्लाह माफ करे, इतने बड़े हरामी है कि सुन्नी जाकर अदब करता है तो कहते हैं ये बिदअती। और ऐसे प्रोग्राम में आए थे, ऐसे जलसे में आए थे कि जब बयान करने के लिए कोई आता था तो ऐसा लगता था कोई मौलवी नहीं, शाहरुख खान फिल्म फेयर का अवार्ड लेने, पटाखे फोड़े जाते थे। जब भी उन्होंने नहीं कहा बिदअत है। मेरे प्यारे आका के प्यारे में जहां इनका बयान होता है वहां लोग तालियां बजाते हैं। आपने सुना है किसी नबी ने ताली बजाई, किसी वली ने ताली बजाई? और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का इज्तिमा होता है, इनके यहाँ ताली बजाकर बिदअती बनाते हैं, और हमारे यहाँ दरूद व सलाम और सुभान अल्लाह कहकर आपको जन्नती बनाया करते हैं। फर्क देखिए जाहिलों के इज्तिमा में और आलिमों के इज्तिमा। इसीलिए अगर कुछ पूछना है तो किससे पूछोगे? लोग कहते हैं ऐसा करना बिदअत है। क्यों आपने पैंट फोल्ड कर नमाज पढ़ी, किसी साहबी ने पढ़ी थी? हम भी कहते हैं जो टखनों के नीचे कपड़े रखता है तकब्बुर की बुनियाद पर, उसका वो हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखनों के नीचे कपड़े रखना भी गलत है, और पैंट फोल्ड कर कपड़ों को मोड़ कर नमाज पढ़ना ये भी गलत है। अगर वाकई हम मुसलमान हैं तो मेरे प्यारे आका के पैरों में ऑफिस की परवाह मत करिए। ऑफिस वाले रिस्क देने वाले नहीं है, रिस्क देने वाला हमारा रज़्ज़ाक़, हमारा अल्लाह। जानते अभी शब बरात गई, माइंड स्पेस गोरेगांव वेस्ट में पूरा कॉर्पोरेट इलाका है। शब बरात थी तो 4 साल पहले अपने आप को लोग आज कहते हैं हम हदीस को मानने वाले, तो वहां पर एक टाइटल जिनका लक़ब अहले हदीस होता है उसने अनाउंस किया, बॉस मैनेजर की पोस्ट पर था, कि किसी ने भी अगर शब बारात के दूसरे दिन, क्योंकि रात भर हम इबादत करते हैं और हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं
کہ سب کی قسمت میں ذکر نہیں لکھا ہوا تھا. کسی کی قسمت میں تقیہ لکھا ہے تو اللہ نے کسی کی قسمت میں سجدہ لکھا ہوا ہے. تمہاری رات گزرتی ہے تو بستر پر گزرتی ہے, ہم سنیوں کی گزرتی ہے تو نبی کی ذکر والی محفل میں گزرتی ہے. اس نے اناؤنس کیا کہ کسی نے بھی اگر شب برات کے دوسرے دن چھٹی کی تو میں 5 دن کی پگار کاٹوں گا. ہمارے سنی بھائی بھلے ہی عمل کے معاملے میں پیچھے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں ایمان کی بہت زیادہ دولت عطا کی. عقیدہ ہمارے پاس بہت مضبوط ہے. سنیوں نے کہا ٹھیک ہے, تم 5 دن کی بات کرتے ہو, پورے مہینے کی کاٹ لینا, کیونکہ تم سوتے رہو گے, ہم سوئیں گے نہیں. تم 5 دن کی نہیں, مہینے بھر کی کاٹنا. ہم اس رات کو جا کر اپنے نبی کے وسیلے سے مانگیں گے, اللہ ہمیں نہیں قیامت تک کی ہماری نسلوں کو رزق کی دولت عطا فرمائے. اور ہوا کیا, کچھ مہینوں کے بعد قبر کے کیس میں پکڑا گیا. اللہ نے وہی دکھا دیا. بہرحال میرے پیارے آقا کے پیاروں, یہ میں نے عقیدے کی اصلاح کے طور پر کچھ بات کہی. روزوں کے تعلق سے موضوع دوسری طرف نہ چلے جائے, مجھے بھی جلد پہنچنا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, 2 واقعے بتا کر اپنی گفتگو ختم کرنا. میرے پیارے آقا کے پیاروں, رب فرماتا ہے روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا. آج روزہ اگر آپ دیکھیں ہمارے روزے کا ٹائم ٹیبل تو 5 میں 10 کم یا اس سے کم ہوتے ہوتے وہ 7 میں جو ہے 7-10 یا اس سے کم تک ہو جائے گا. مشکل سے 14 گھنٹہ 20 منٹ یا اس سے کم میں روزہ ہمارا ہو جائے. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے, آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں روزہ رکھو, خاص کر کے ہمارے نوجوانوں میں. اور وہ مسلمان جنہیں سگریٹ بیڑی پینے کی عادت, تمباکو گٹکا کھانے کی عادت ہے, ہم کہتے ہیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے. پہلا دوسرا تیسرا روزہ رکھ دیا اور اس کے بعد پوچھتے ہیں تیرے کتنے ہوئے. اور یہ وہی سوال کرتے جو رکھنے کے بعد چھوڑ دیتے, ورنہ کتنے کیا ہوئے, تم بھی